1975 میں تنظیم اسلامی کے نام سے قائم۔ یہاں ذرا سا ایک جملہ معترضہ ہے، ان دونوں اعتبارات سے انجمن خدام القرآن اور اس کے تحت قرآن اکیڈمی جو لاہور میں قائم ہوئی 1976 میں، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پھر وہاں پر 2 سالہ پھر 1 سالہ کورس جو ہے رجوع القرآن کا شروع ہوا اور جاری ہوا، اور سینکڑوں لوگ اس میں سے گزر گئے، گریجویٹس بھی اور ڈاکٹرز بھی اور انجینئرز بھی، یہاں تک کہ بعض پی ایچ ڈیز بھی آئے، 1 سال مقیم رہے، عربی سیکھی، قرآن سمجھا۔ ایک یہ کام اور دوسرا تنظیم اسلامی کا کام۔ ان دونوں اعتبارات سے میں اپنے آپ کو علامہ اقبال کی شخصیت کا تسلسل سمجھتا ہوں۔ یہی ڈول ڈالا تھا علامہ اقبال نے 1937 میں۔ ان کے ایک نیاز مند تھے، نام بھی ان کا تھا نیاز علی خان، چودھری نیاز علی خان، اور وہ ایس ڈی او تھے نہر میں، ریٹائر ہو کر آئے، خود بھی زمیندار بڑے تھے، پیسہ بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں دینی، آپ بتا فرمائیے علامہ صاحب کہ کیا کام ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ آپ ایک ادارہ قائم کریں، دارالاسلام، اس میں آپ مسلمان جو گریجویٹس ہو چکے ہوں ان کو رکھ کر عربی پڑھائیں اور قرآن پڑھائیں۔ انہوں نے جھٹ اس کے لیے جو ایک وقف بنایا، عمارتیں بنائیں۔ علامہ نے خط لکھوایا ریکٹر کو الازہر کے کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتا ہو اور ہمارے گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے۔ اب ریکٹر کو اس لیے لکھوایا کہ علامہ کے نزدیک ہندوستان میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا۔ اس زمانے کے گریجویٹس کی بات سمجھیے، آج کے گریجویٹ نہیں، اس زمانے کے گریجویٹ، ان کو قرآن پڑھانا اور مطمئن کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ علامہ کی نگاہ میں ہندوستان میں کوئی عالم دین اس سطح کا موجود نہیں تھا، تو وہاں مصر لکھا، وہاں سے جواب آ گیا ہمارے پاس بھی کوئی آدمی نہیں ہے، لہذا وہ اسکیم جو کی تو رہ گئی۔ البتہ یہ ضرور ہو گیا کہ علامہ ہی کی دعوت پر مولانا مودودی جب شفٹ ہوئے ہیں پنجاب میں اور پھر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے، تو پہلے ادارہ دارالاسلام میں انہوں نے کام کیا کچھ عرصے، پھر جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا، تو اس اعتبار سے ان عمارتوں کا ایک مفید مصرف تو ہوا، لیکن وہ اسکیم نہیں ہو سکی۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمی لاہور اور وہاں کے رجوع القرآن کورس، وہاں گریجویٹس آئے ہیں، ایم اے پوسٹ گریجویٹس آئے ہیں، بعض حضرات پی ایچ ڈی کے کورسز مکمل کیے ہوئے وہاں آئے ہیں، ڈاکٹرز آئے ہیں، انجینئرز آئے ہیں، میکینیکل، سول، الیکٹریکل انجینئرز، اور سینکڑوں، ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ نوجوان ہیں جنہوں نے وہاں سے وہ حاصل کیا ہے اور اسلام پر اور قرآن پر مطمئن ہو کر نکلے ہیں۔ ایک تو یہ بھی میرے نزدیک وہ علامہ کی وہ خواہش جو ہے وہ اگر اللہ نے پوری کرائی ہے تو میرے ہاتھ میں، اور دوسرا انکشاف جو مجھے ہوا وہ تو میرے علم میں نہیں تھا، وہ تو نشأت ثانیہ جب میں نے لکھی اس وقت بھی میرے علم میں تھا، دارالاسلام کا جو پروجیکٹ تھا کہ جو نہیں چل سکا تھا میرے علم میں تھا، لیکن تنظیم اسلامی کے وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ انہی ایام میں سن 35-36 میں علامہ اقبال ایک ایسی جماعت بنانا چاہتے تھے جو بیعت کی بنیاد پر ہو، عمارت کے نظام پر ہو، جمہوری نہ ہو، عمارتی ہو، اور یہ کہ اس میں وہ لوگ ہوں جو اسلام پر عمل پیرا ہوں اور وہ الیکشن میں کوئی حصہ نہ لیں۔ یہ تو میں حیران رہ گیا جب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ، انہوں نے وہ ساری خط و کتابت جو ہوئی تھی، پروفیسر ظفر الحسن جو ہوتے تھے علی گڑھ کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، اور علامہ اقبال کے درمیان خط و کتابت ہوئی، اور جمعیت شبان المسلمین کے نام سے بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت، دینی جماعت بنانے کا نقشہ تیار ہوا، لیکن کسی وجہ سے وہ رہ گیا، اور وہ وجہ معلوم ایسی ہوتی ہے کہ سی آئی ڈی کا ایک آدمی ان پر مسلط تھا، چودھری محمد حسین، اور اس نے کسی طریقے سے علامہ کو اس سے روک لیا۔ سارا نقشہ تیار ہو چکا تھا، علامہ تیار تھے خود کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور وہ اس تحریک کا جو ہے اٹھائیں بنیاد، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ الحمدللہ معلوم ایسا ہوا مجھے جب کہ میں نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب پڑھی
کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہ نقشہ جس پر میں نے تنظیم اسلامی بنائی ہے 75 میں